صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ماضی کے امریکی کمانڈر ان چیف نے ایسی منظوری نہیں لی تھی۔ جنگ کے لیے 2 ماہ کی اہم ڈیڈ لائن جمعے کو ختم ہونے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پیشرو کانگریس کے صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے اختیار کو مکمل طور پر غیر آئینی سمجھتے تھے۔ پریس گالا میں ایک مشتبہ شخص کی مبینہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کے تقریباً 1 ہفتے بعد شوٹنگ کے بارے میں اہم تفصیلات غیر واضح ہیں۔ جیسا کہ تفتیش تیار ہوئی ہے، استغاثہ کے بیانات اس بارے میں بدل گئے ہیں کہ آیا مشتبہ شخص نے امریکی سیکرٹ سروس کے ایک افسر کو گولی مار دی جب گزشتہ ہفتے کے روز واشنگٹن ہلٹن میں فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو اس نے جلد اور فیصلہ کن فتح کا وعدہ کیا۔ تنازع کے صرف 10 دن بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کئی طریقوں سے جنگ جیت چکا ہے۔ 2 ماہ بعد لڑائی معطل ہو چکی ہے، لیکن جنگ کا حتمی خاتمہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ واشنگٹن واضح اسٹریٹجک فوائد سے محروم ہے، جبکہ ایک تنازع جو کبھی محدود بنا دیا گیا تھا اب دنیا کے بیشتر حصے کو ایک وسیع دلدل میں گھسیٹ رہا ہے، کچھ کے ساتھ اگر کوئی ہے سامنے آ رہا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر نے کہا ہے کہ پیرو نے انسانی اسمگلنگ کے ایک مبینہ نیٹ ورک کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس نے شہریوں کو روس میں ملازمت کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا، صرف اس لیے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں لڑیں۔ پروسیکیوٹر کے دفتر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ روس میں مالی معاوضے کے وعدے کے ساتھ افراد کو سیکیورٹی ایجنٹس اور دیگر کرداروں کے طور پر کام کرنے کے لیے فریب کاری کی پیشکشوں کے ذریعے بھرتی کیا گیا۔ کراچی 5% سے زائد اعلیٰ سطحی تکنیکی اسامیاں خالی ہونے کے باعث محکمہ صحت سندھ کو ماہرین کی شدید کمی کا سامنا ہے، ایک ایسے وقت میں جب صوبہ متعدی امراض کے متعدد پھیلاؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر محکمہ صحت سندھ کے اندر ایک خصوصی انتظامی ڈھانچہ جو اسپتالوں اور صحت کی خدمات کو منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے میں گریڈ ویس کی 87 منظور شدہ آسامیاں ہیں، لیکن ان میں سے 65 خالی ہیں، جس کی بنیادی وجہ افسران کی بروقت تبدیلی کے بغیر ریٹائرمنٹ ہے۔ کراچی اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جمعہ کے روز گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے اور صوبے بھر میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے صوبائی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن فریم ورک کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے اور اس کی تقسیم کے ایک پرجوش منصوبے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈینش سفیر ماجا ڈیربرگ مورٹنسن کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے کم لاگت بجلی پیدا کرنے اور اسے مؤثر انداز میں پہنچانے کے منصوبوں پر سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ سیول مرکزی سیول کے قریب ہر ہوٹل مارچ کے آخر میں فروخت ہونے کے بعد شکینہ یاورا کے پاس جنوبی کوریا کے ایک 84 گھنٹے کے غسل خانہ میں رات گزارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن 30 سالہ فلپائنی کے لیے نیند ثانوی تھی جس نے صبح 7 بجے سیول کے گوانگوامون اسکوائر پر ایک ہجوم میں جگہ محفوظ کرنے کے لیے راستہ بنایا تھا، جس کے بارے میں شہر کے حکام کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ تل ابیب غزہ کے قریب امریکی فوج کے زیر انتظام ایک ادارہ جو ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کی نگرانی کرنے اور محصور فلسطینیوں کے امداد کے بہانے کے اپنے مشن میں ناکام رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اسے بند کرنے والی ہے، اس معاملے سے واقف ذرائع نے رائٹرز کو بتایا۔ اسرائیل میں سول ملٹری کو آرڈینیشن سینٹر CMCC کی بندش صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو تازہ ترین دھچکا ثابت کرے گی، جو اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل کے بار بار حملوں سے پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے۔ واشنگٹن امریکی فضائیہ نے F-16 فائٹنگ فالکن ریڈار سسٹمز کی طویل مدتی انجینئرنگ اور تکنیکی مدد کے لیے نارتھروپ گروم سسٹمز کارپوریشن کو $2.6 ملین کا معاہدہ دیا ہے۔ اس معاہدے میں شامل ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس ہفتے جاری ہونے والے ایک سرکاری ایوارڈ نوٹس کے مطابق اس ہفتے جاری ہونے والے ایک سرکاری ایوائنا مدد کی ترسیل غیر معینہ مقدار کا معاہدہ F-16 لڑاکا ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے APG-60 اور APG-60 ریڈار سسٹم کو سپورٹ کرے گا۔ کام لنتھیکم ہائٹس میری لینڈ میں کیا جائے گا اور یہ 31 مارچ 2023 تک جاری رہے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈرون بنانے والے بیجنگ کے فلیگ شپ سٹور میں DJI کی مصروفی فلائنگ پروڈکٹس کی نمائش کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈسپلے ریک عجیب طور پر خالی پڑے ہیں۔
چینی دارالحکومت اب مؤثر طریقے سے ڈرون سے پاک ہے۔ 1 مئی سے نافذ العمل نئے قوانین کے تحت آپ شہر کے وسیع دائرہ اختیار میں منظوری کے بغیر انہیں خرید سکتے ہیں، کرایہ پر نہیں لے سکتے اور نہ ہی اڑ سکتے ہیں۔ چین کی جائے پیدائش اور صارفین کی ڈرون صنعت میں غالب قوت دونوں پر غور کرتے ہوئے ایک شاندار تبدیلی۔ ایک امریکی عدالت نے ڈاگ کے ذریعے اسقاط حمل کی گولی مفپرستون تک رسائی کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ 5ویں سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے جمع کے فیصلے نے عارضی طور پر اس شرط کو بحال کر دیا کہ اسقاط حمل کی گولیاں ذاتی طور پر حاصل کی جائیں، بجائے اس کے کہ اسے بذریعہ ڈاک یا کسی فارمیسی میں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اجازت دی جائے۔ ایران کے ساتھ جنگ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان تنازع کے درمیان امریکی محکمہ دفاع نے جرمنی سے پنسیجہ فوجیوں کو واپس بلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ فیصلہ ٹرمپ کی جانب سے مرز پر تنقید کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس نے مشورہ دیا تھا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کے ذریعے امریکہ کو ذلیل کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مزید جنگ کے متعلق اہم یورپی اتحادی کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان جرمنی سے 5 سر فوجیوں کو نکالے گی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے بتایا کہ پینٹاگون نے جمعہ کو یہ فیصلہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے اس بیان کے کئی روز بعد کیا، جب ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ کی تذلیل کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا دیو نے کہا کہ میٹا نے ہیومنائڈ روبوٹکس اسٹارٹ اپ اشود روبوٹ انٹیلیجنس ایئر کو نامعلوم رقم میں حاصل کیا۔ ہم نے اشود روبوٹ انٹیلیجنس حاصل کیا، روبوٹک انٹیلیجنس کے فرنٹیئر پر ایک کمپنی جو روبوٹ کو پیچیدہ اور متحرک ماحول میں انسانی رویوں کو سمجھنے، پیشین گوئی کرنے اور ان کے مطابق ڈھالنے کے قابل بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے، میٹا کے ترجمان نے ایک ای میل بیان میں ٹیک کرنچ کو بتایا۔ میوسلی، ایک ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم نے جنرل کیٹالسٹ کے کسٹمر ویلیو فنڈ CVF سے 366 ملین سے زیادہ غیر کمزور سرمایہ حاصل کیا ہے۔ کمپنی جلد بالوں اور رجونورتی کی دیکھ بھال کے لیے مرکب علاج میں مہارت رکھتی ہے۔ میوسلی کے شریک بانی اور CEO جیک جیا نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ جب CVF سرمایہ کاروں نے پچھلے سال ان سے رابطہ کیا تو وہ سرمایہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ امجد مسعد ایک دہائی سے رپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن پچھلے اوتان مہینے کچھ اور ہی تھے۔ AI کوڈنگ اسسٹنٹ کمپنی نے پورے 2024 میں 2 ملین کی آمدنی سے اس بات کا سراغ لگایا جس کو مسعد نے $1 بلین سالانہ رن ریٹ کے طور پر بیان کیا ہے۔ جمعرات کی رات سان فرانسسکو میں ٹیک کرنچ کے فروخت شدہ اسٹرکٹلی VC ایونٹ میں ہم نے مختصر وقت میں بہت ساری زمین کا احاطہ کیا۔ اس سوال کے ساتھ شروع ہوا جو انڈسٹری میں ہر کوئی پوچھ رہا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں حریف کرسر مبینہ طور پر اسپیس کے ذریعے سسٹو بلین میں حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے، کیا ریپلٹ بھی فروخت کرنے کا پابند ہے؟ ہم ریپلٹ کی خالص آمدنی برقرار رکھنے بھی شامل ہو گئے۔ اس بات کا ایک پیمانہ کہ موجودہ صارفین اپنے اخراجات میں کن اضافہ کرتے ہیں۔ جو مسعد کا کہنا ہے کہ 300 فلمیہ تک پہنچ رہا ہے، ایپل کو عدالت میں لے جانے کی اس کی رضامندی اس کے ایپ اسٹور کی ریپلٹ کے ساتھ لڑائی میں مضمر ہے اور کمپنی کے اپنے صارفین میں سرمایہ کاری کرنے کا امکان۔ امریکہ بھر میں تقریباً 500 مزدور گروپوں نے یوم مئی، جسے مزدوروں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، کے موقع پر اسکول نہیں، کام نہیں، خریداری نہیں کا مطالبہ کرتے ہوئے مے ڈے اسٹرانگ کے نام سے ایک اقدام کے حصے کے طور پر منعقد ہونے والی تقریبات منی پولز مینیسوٹا میں امیگریشن انفورسمنٹ آپریشنز اور جنوری میں امریکی شہریوں رینی گڈ اور ایلکس پریٹی کی ہلاکتوں کے بعد اقتصادی بائیکاٹ سے متاثر تھیں۔ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن اور 2024 کا نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو ان کی صحت میں تیزی سے کمی کے باعث جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن نے جمعہ کو اعلان کیا کہ محمدی کو مکمل طور پر ہوش کھونے اور دل کا شدید بحران کی 2 اقساط تھیں۔ جنوبی لبنان میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جمعہ کے روز ضلع نباتیہ کے علاقے حبوش میں اسرائیلی فورسز نے کم از کم 8 افراد کو ہلاک اور ایک اور بچے اور ایک خاتون سمیت کم از کم 8 افراد کو زخمی کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2024 کے تفریحی ریڈ سنیپر فشنگ سیزن کے لیے تمام ریاستی اجازت ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس اقدام سے ان کے بقول جنوب مشرقی ساحلی ریاستوں میں اینگلرز کی رسائی بڑھ جائے گی،
جمعہ کو ٹروتھ سوشل پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے اس فیصلے کو فلوریڈا، جارجیا، جنوبی کیرولائنا اور شمالی کیرولائنا سمیت ریاستوں میں ماہی گیروں کے لیے ایک بڑی جیت قرار دیا۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس سے مطمئن نہیں۔ اگرچہ ایران نے 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے دشمنی کو معطل کر دیا، لیکن دونوں ممالک ایران کے جوہری عزائم اور ابنائے ہرمزم سمیت متعدد مسائل پر اختلافات کا شکار ہیں، اور گزشتہ ماہ اسلام آباد میں سینئر حکام کی ایک مختصر سربراہی ملاقات کے بعد وہ ابھی تک دوسری ملاقات پر راضی نہیں ہوئے۔ ایک وفاقی جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ میں مقیم تقریباً 3000 یمنی شہریوں کے لیے عارضی ملک بدری کے تحفظات ختم کرنے سے روک دیا ہے۔ صدر کے امیگریشن کریک ڈاؤن کے لیے تازہ ترین قانونی دھچکا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج ڈیل ہونے جمعے کے روز یمنیوں کے ایک گروپ کے حق میں فیصلہ سنایا، جس نے اپنی عارضی حفاظتی حیثیت TPS کو ختم کرنے کے منصوبے پر محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی۔ بارسلونا اس ہفتے کے آخر میں لگاتار دوسرا لا لیگا ٹائٹل جیت سکتا ہے اگر اس نے اپنی جیت کی شکل برقرار رکھی اور ریال میڈرڈ کو ایک اور ٹھوکر کا سامنا کرنا پڑا۔ کاتالان کلب میڈرڈ پر پوائنٹس کی برتری پر ہے، جبکہ 5 کھیل باقی ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ کیوبا کا ایک 30 سالہ شخص امیگریشن اینڈ کسٹمز لیسمنٹ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ جمی ایڈن روز ایک مانیٹرنگ گروپ نے کہا کہ ڈینی ایڈن گونزالیز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم کے دوران اس سال امریکی امیگریشن حراست میں مرنے والے 29ویں شخص تھے۔ فزیشنز فار ہیومن رائٹس کے مطابق وہ خودکشی کے نتیجے میں ہونے والی 5ویں موت بھی ہے، جس نے بڑھتی ہوئی خودکشیوں کے انداز سے خبردار کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جاری جنگ بندی کی وجہ سے ایران کے ساتھ امریکی دشمنی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دلیل دی کہ انہیں تنازع کے لیے قانون سازوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 اپریل 2023 سے امریکی افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا ہے۔ صدر نے کانگریس کے رہنماؤں کو لکھا، 8 فروری 2020 کو شروع ہونے والی دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ کیوبا کے الیکٹریکل اور پیٹرولیم ورکرز نے ہوانا میں مزدوروں کا عالمی دن یا یوم مئی منانے کے لیے مارچ کیا، کیونکہ حکومت نے امریکی دباؤ کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونے کا عہد کیا ہے، جو معیشت کو مزید تناؤ کا شکار کر رہا ہے۔ 94 سالہ سابق رہنما راؤل کاسترو اور صدر میگویل ڈیاز کینیل نے جمعے کو دارالحکومت میں ہونے تقریبات میں شرکت کی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مزید پابندیوں کا اعلان کیا۔ القاعدہ سے منسلک باغی جنگجوؤں نے مبینہ طور پر مالی کے دارالحکومت بماکو کے ارد گرد چوکیاں قائم کر دی ہیں اور شمال میں واقع قصبے ٹیسلت پر قبضہ کر لیا ہے۔ رائٹرز نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ جماعت نصرت الاسلام والمسلمین JNIM نے مالیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنتا کو گرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اسلامی قانون کو اپنائیں۔ کوتو، جو وینچر کیپٹل اور ہیج فنڈز کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے، کے پاس AI پر بڑا منافع حاصل کرنے کا ایک نیا منصوبہ ہے، جو کہ انتھروپک، اوپن AI XI اور سنگاپور Day One اور کورویو جیس ڈیٹا سینٹر کمپنیوں میں اپنے بڑے حصہ سے زیادہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس نے پاور کے بڑے ذرائع کے قریب زمین خریدنے کے لیے نیکسٹ فرنٹیئر کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد ان پارسلوں کو ڈیٹا سینٹرز میں تبدیل کرنا ہے۔ ذرائع نے WSJ کو بتایا کہ نیکسٹ فرنٹیئر نے پہلے ہی فلوڈسٹک کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے ہیں، جو ایک کلاؤڈ انفراسٹرکچر اسٹارٹ اپ ہے جس نے اینتھروپک کے لیے ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے 25 بلین کا معاہدہ کیا ہے۔ کوتو نے تبصرہ کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین سے گاڑیوں پر محصولات بڑھا کر 80% کر دیں گے۔ جمعہ کو ہونے والا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں عالمی معیشت کو جھٹکا دے سکتا ہے جب وہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے دستک سے پہلے ہی نازک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی تازہ ترین امن تجویز سے مطمئن نہیں ہے، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور توانائی کے عالمی بحران کو جنم دے چکے ہیں۔ جمعے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ وہ غیر یقینی ہیں کہ آیا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ انہیں تباہ کر دیں گے۔